السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو میڈیکوز بیکن۔ پاکستان میں کریئر کاؤنسلنگ کو کچھ خاص اہمیت نہیں دی جاتی اور اسٹوڈنٹس یا تو کسی کے فورس کرنے پر یا اگر کوئی ان کا ریلیٹیو انہیں کوئی مشورہ دے تو اس فیلڈ میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، یا موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹرینڈنگ فیلڈس کو چوز کر لیتے ہیں وداؤٹ اس ڈگری کا اسکوپ اور کریئر آپشنس جانے، اور چونکہ انہوں نے غلط فیلڈ چوز کی ہوتی ہے تو ان کا اس فیلڈ میں انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا اور پھر بعد میں پوری زندگی انہیں اس فیلڈ کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اسی چیز سے آپ کو بچانے کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس میں نے ان ویڈیو سیریز کا آغاز کیا ہے تاکہ آپ سب فریشر اسٹوڈنٹس کی ہیلپ ہو سکے اور آپ خود سے اپنے لیے ایک صحیح فیلڈ چوز کرنے کا فیصلہ کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں موجود تمام انفارمیشن میری پرسنل ریسرچ اور فیلو اسٹوڈنٹس کے ریویوز پر بیسڈ ہے اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ تک اوتھینٹک انفارمیشن پہنچاؤں۔ اس فیلڈ کے ریویو کے لیے آپ لوگوں کی طرف سے مجھے بہت سارے کمنٹس ریسیو ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں کی ڈھیر ساری ریکویسٹ پر میں لائی ہوں آج کی یہ ویڈیو تاکہ اسٹوڈنٹس یہ ڈیسائیڈ کر پائیں کہ کیا انہیں بی ایس نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس کو ایز کریئر چوز کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس فیلڈ سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن کو کور کریں گے۔ ہم بات کریں گے کہ اس فیلڈ کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے، اسٹوڈنٹس کو کتنی سیلری ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کیا کریئر آپشنس اویلیبل ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس فیلڈ کے کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو بھی کور کریں گے، تو ان تمام چیزوں کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ بی ایس نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس ایک 4 ایئر بیچلرز پروگرام ہے جس میں ٹوٹل 8 سیمیسٹرز ہوتے ہیں۔ اس ڈگری کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کی صحت اور غذا سے متعلق تمام مشکلات کو سمجھنے اور انہیں حل کرنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ڈگری انسانی جسم کے لیے خوراک کی اہمیت اور جسم کو تندرست رکھنے کے لیے ضروری غذائیت کی معلومات فراہم کرتی ہے۔ ڈگری کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نیوٹریشنسٹ بن جاتے ہیں، اور ایک نیوٹریشنسٹ کا مقصد اس کے پیشنٹس کو ہیلدی ایٹنگ پیٹرن، گڈ فوڈ چوائسز اور بیلنس ڈائٹ کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے۔ اس ڈگری کے تھرو اسٹوڈنٹس کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح پراپر ڈائٹ اور نیوٹریشن کے ذریعے انسانی صحت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے اور ایک ہیلدی لائف سٹائل کو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے تاکہ انسان صحت مند رہے اور مختلف بیماریوں سے محفوظ رہ سکے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کی۔ اس فیلڈ میں ایڈمیشن کے لیے آپ کے پاس ایف ایس سی پری میڈیکل کا ہونا لازمی ہے اور آپ کے پاس منیمم 50% مارکس ہونے چاہیے ایف ایس سی پری میڈیکل میں۔ اگر بات کریں اس کے فی اسٹرکچر کی تو گورنمنٹ کی یونیورسٹیز میں اس کی فی 70,000 تک ہے، جبکہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں اس کی فی 1 لاکھ پلس ہے۔ ہر یونیورسٹی کا اپنا سیپریٹ فی اسٹرکچر ہے جو کہ آپ یونیورسٹیز کی ویب سائٹ کو وزٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہر ڈگری کی طرح اس ڈگری کے بھی کچھ پروز اور کونز ہیں اور کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ اتنی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی، اس لیے اس میں ایڈمیشن سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا آپ کے انٹرسٹ اور گولز اس فیلڈ کے اکارڈنگ ہیں یا نہیں۔ اگر تو آپ کو سائنس اور ہیلتھ کی فیلڈ میں انٹرسٹ ہے تو دین آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہو سکتی ہے، ادروائز دس از ناٹ اے گڈ آپشن، اور یہ آپ کے لیے کافی چیلنجنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا اس فیلڈ میں انٹرسٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ کا اس فیلڈ میں اتنا گرو کرنا بھی پاسبل نہیں ہے، اور باقی تمام فیلڈس کی طرح اس میں بھی آپ کو کافی کمپٹیشن دیکھنے کو مل سکتا ہے، تو اس فیلڈ میں بھی آپ کو سخت محنت کرنا پڑے گی۔ اس لیے ایڈمیشن لینے سے پہلے آپ اپنے انٹرسٹ اور ایبلٹیز کو سمجھیں، دین اس فیلڈ میں ایڈمیشن لیں اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ اگر ہم بات کریں اس ڈگری کے اسکوپ کی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس فیلڈ کا اسکوپ پاکستان میں کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے، چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگوں کو کافی اویئرنیس آ گئی ہے اور لوگ اپنی ڈائٹ، ہیلتھ اور فٹنس کو لے کر کافی سیریس نظر آتے ہیں، اور اس طرح ان کے جو گولز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے انہیں ایک نیوٹریشنسٹ کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ انہیں صحیح مشورہ دے سکے۔ اس ڈگری کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ڈفرینٹ کریئر آپشنس ہیں۔ آپ ڈفرینٹ اسکول اینڈ کالجز میں ایز اے انسٹرکٹر ٹیچنگ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ڈفرینٹ ریسرچ سینٹرز میں کام کر سکتے ہیں، اور اگر ہم کلینیکل سائڈ کی بات کریں تو آپ ڈفرینٹ ہاسپٹلز اور کلینکس میں کام کر سکتے ہیں، اور آپ جمز میں ایز اے انسٹرکٹر بھی کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس فیلڈ میں ایز بزنس گرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود کا نیوٹریشن کنسلٹنسی سیٹ اپ بھی لگا سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ مریضوں کو بہتر صحت کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور آپ یہ سروسز آن لائن بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں چونکہ اوبیسٹی، ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر جیسی مختلف بیماریاں بڑھ رہی ہیں، تو ایسے میں نیوٹریشنسٹ کی بھی کافی ضرورت ہے جو کہ انہیں ان کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کر سکے اور ان کو میڈیکل نیوٹریشن تھراپی پرووائڈ کر سکے۔ یہ تو تھے اس فیلڈ کے کچھ پروز۔ اب بات کرتے ہیں اس فیلڈ کے کچھ ڈرا بیکس یعنی ڈس ایڈوانٹیجز کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس فیلڈ میں ایڈمیشن کے لیے چونکہ ایم ڈی کیٹ نیسیسری نہیں ہے
اور اس کے وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹس اس فیلڈ کو چوز کر لیتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس زیادہ تر پرائیویٹ یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہیں، اور ایسے میں ان کو وہاں پر کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے ان کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی، اور پراپر ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بعد میں جاب لینے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اور کچھ انسٹیٹیوشنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایچ ای سی کی طرف سے رجسٹرڈ نہیں ہوتے، تو بعد میں جب اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو لائسنس لینے میں مشکل پیش آتی ہے، اور پھر جب وہ کلینکل پریکٹس کرتے ہیں تو اس دوران بھی انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ ادارے پاکستان میں ایسے بھی ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو صرف تھیوریٹیکل بیس نالج ہی پرووائڈ کرتے ہیں، اور ان کی کلینکل پریکٹس بالکل بھی نہیں کرواتے، اور نہ ہی ان کی ٹیکنیکل سکلز پر کوئی خاص توجہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جب اسٹوڈنٹس مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ان کو جاب سیکیور کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اور اس ڈگری کا ایک بہت بڑا ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ اس کی ایک تو سیلری بہت کم ہے، اور اگر آپ فریشر ہیں تو آپ کی سیلری تقریباً 25,000 ہے، اور چونکہ اسٹوڈنٹس کے پاس موسٹلی تھیوریٹیکل بیس نالج ہوتا ہے اور ان کی پریکٹیکل سکلز اتنی اچھی نہیں ہوتی، تو ان کو لو سیلری پر ہی گزارا کرنا پڑتا ہے اسٹارٹنگ میں، اور جب ان کی جیسے جیسے ان کا ایکسپیرینس انکریز ہوتا جاتا ہے تو بعد میں ان کی سیلری تقریباً 60,000 یا 45,000 کے لگ بھگ اتنی ہی رہتی ہے، جو کہ ان کی ایکسپیکٹڈ ویلیو سے کافی کم ہوتی ہے۔ اور اس ڈگری میں چونکہ مین فوکس ریسرچ اور ہیلتھ پہ کیا جاتا ہے، تو موسٹلی یونیورسٹیز میں آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس ہی دیکھنے کو ملتا ہے، جو کہ 10-15 سال پرانا ہے، وہی اسٹوڈنٹس کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ان کو ایز سچ نالج نہیں ہوتا، اور آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس ہونے کی وجہ سے بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈگری کا مین فوکس چونکہ ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن ہے، تو اس فیلڈ میں بہتر طور پر گرو کرنے کے لیے آپ کو کنٹینیوس لرننگ کرنا پڑتی ہے، جس کے لیے آپ کا بیچلرز کے ذریعے اچھی جاب سیکیور کرنا تو پاسبل نہیں ہے، تو اگر آپ بہتر جاب سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مزید فردر ایم فل بھی کرنا پڑے گا ایک پرٹیکولر سبجیکٹ میں۔ یہ تھی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ اس فیلڈ کو چوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اسے کسی ویل ریپیوٹیڈ ادارے سے کرنا چاہیے جو کہ رجسٹرڈ ہو، تاکہ بعد میں آپ کو لائسنس کا مسئلہ نہ بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے کا کورس کنٹینٹ اپ ڈیٹڈ ہونا چاہیے، اور وہ آپ کی جو کلینکل سکلز ہیں، ٹیکنیکل سکلز، ان پہ بھی توجہ دیں تاکہ آپ کے پاس نالج اور سکلز دونوں ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرے چینل پر آپ کو ادر فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی انفارمیشن مل جائے گی، جو کہ آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور فیلڈ کی انفارمیشن بھی چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بناؤں۔ دیٹس آل فار ٹوڈیز ویڈیو یوزفل لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا جو کہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔